اب میں نے جو جملہ کہا تھا کہ 98% شیعوں کا یہ کہہ کے عقیدہ خراب کر دیا کہ تم امام سے مل ہی نہیں سکتے، ملاقات ہی نہیں ہے، میں اس پہ دلیل ایک آخری دینے لگا اور میں آج کی گفتگو تمام کرنے لگا ہوں۔ اللہ میرے بھائی نصر کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے، اور اس مجلس کے طفیل آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ تمام کے مرحومین کے درجات بلند۔ زندگی میں اگر امام سے ملاقات ممکن نہیں تو جو انسان جب مرتا ہے تو وہ امام کو دیکھتا کیسے ہے؟ یا تو پھر یہ عقیدہ کتابوں شیعوں کتابوں سے نکال دو کہ جو بھی مرے گا وہ علی کو دیکھے گا، مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ تو جس نے زندگی میں علی کو نہیں دیکھا مرنے کے بعد کیوں دیکھا؟ انسان بھی وہی ہے، اعمال بھی وہی ہے، اب علی نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس پہ دلیل دے دوں جی میں آپ کو کہ امام کو دیکھنا کیسے ہے، امام سے ملاقات کیسے؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہو نا، ایک ریڈیو ہو، ایک ڈیوائس ہو، تو اس وقت پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، اس وقت بہت سی لہریں جو ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک لہر کو کیچ کریں اور اس کی آواز کو سنیں، تو آپ نے اپنی اس ڈیوائس کی فریکوینسی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس لہر کے ساتھ۔ جیسے جیسے وہ فریکوینسی سیٹ ہوتی رہے گی آواز کی ہلکی ہلکی جھلک آپ کے کانوں میں آئے گی، جو ہی وہ فریکوینسی پوری اسی نمبر پہ سیٹ ہو گئی آواز کلیئر آنی شروع ہو جائے گی۔ امام کی آواز موجود ہے، ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے۔ اس میں دلیل دوں گا، اور یہی دلیل آج کی مجلس کا موضوع کا پورا نتیجہ ہے۔ ایک بندہ بھی یہاں سے عرفان لے کے اٹھا، میرا جہاں تک سفر ہوگا میری سانس بھی تسبیح بن جائے گی۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، نفس، روح۔ بدن ان دونوں کا گھر ہے، جسم وہ گھر ہے جس کے اندر نفس اور روح رہتے ہیں، اور دونوں میں بنتی نہیں ہے۔ آپ کے اندر سے آواز نکالنے لگا ہوں، میں اگلی بات کہوں گا آپ کہیں گے یہ تو نہیں بول رہا، یہ ہمارا اندر بول رہا ہے، یہ تو ہمارے اندر کی تو بات کر رہا ہے۔ آپ نے صبح رات کو نیت کی یار صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، پورے ٹائم پہ آپ کی آنکھ خود بخود کھلی، کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ نیت کر لے تو کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ کھلی۔ اب جو ہی کھلی پہلی آواز اندر سے آئی، اٹھ ٹائم ہو گیا۔ دوسری آواز آئی، ابھی تھوڑا ٹائم ہے۔ فوراً اگلی آواز آئی، پھر نیند آ جائے گی، پھر اٹھا نہیں جائے گا، پھر دوسری آواز آئی، نہیں اب اٹھ گیا ہوں۔ پھر اندر سے آواز آئی، اٹھ ہمت کر لے، پڑھ لے نماز، ٹائم جا رہا ہے۔ اگلی آواز پھر آئی، بستر گرم ہے۔ آج جسم میں ہلکی ہلکی درد بھی ہے، اور آخری تھپکی آئی، کل سے پڑھوں گا۔ یہ دو آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک نفس کی تھی، ایک روح کی تھی۔ نفس کو شیطان کنٹرول کرتا ہے، روح کو امام کنٹرول کرتا ہے۔ دو آوازیں آپ کے اندر تھی، بار بار آپ نے اپنی فریکوینسی کو شیطان کی آواز پہ سیٹ کر دیا۔ جب وہ اس پہ سیٹ ہو گئی تو یہ آواز آنی بند ہو گئی۔ جب وہ امام کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو گناہ کرتے بھی خوف نہیں آتا، کیونکہ روکنے والی آواز ہی نہیں، وہ شرمندہ کرنے والی آواز ہے ہی نہیں۔ آواز وہی ہے جو طاقت دے رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، جوان آدمی ہے، ہو جاتی ہیں، خیر ہے، بڑی زندگی پڑی ہے معافیاں مانگنے کے لیے۔ یہ آواز اندر سے یہ نفس کی تھی۔ میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کے بچوں، انسان کے اندر جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ نفس کی ہے۔ مولا علی سے کسی بندے نے کہا یا علی کو نسخہ بتائیں سکون آ جائے، فرمایا خواہشات تھوڑی کر۔ بے سکونی آتی ہے خواہشات بڑھانے سے۔ آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے جوان دوست ہیں، پچھلے وقت پہ جائیں، ریمائنڈ کریں اپنی لائف کو، واپس جائیں۔ جب پاکستان میں تھے اور
ویزا نہیں تھا اور ویزے کے حصول کی کوششیں کر رہے تھے. اس ٹائم خواہش تھی بس ویزا مل جائے, ایک دفعہ چلے جائے, بس چھوٹی سی خواہش ہے, گھر اپنا بن جائے, گھر والوں کی زندگی سیٹ ہو جائے, بس اتنی سی خواہش, بس اور کچھ چاہیے ہی نہیں. وہ جو پہلی خواہش تھی وہ چھوٹی سی خواہش بہت سی خواہشات میں بدلی. چھوٹا گھر نہیں, اب بڑا ہونا چاہیے. بڑا لے لیا, 7 والا پلاٹ بک رہا ہے. گاڑی چھوٹی ہے, بڑی ہونی چاہیے. دکان ایک ہے, 2 ہونی چاہیے. کاروبار بڑھانا چاہیے. یہ خواہشات تھی نفس کی. کچھ خواہشات وہ تھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے اپنے مطالبات کی صورت میں ہمارے اندر پیدا کی. میں بالکل یہ 2 × 2 = 4 میں کوئی کتاب, کوئی تبا مصر تو پڑھ کوئی نہیں رہا. یہ تو آپ کا اندر پڑھ رہا ہوں, میں اندر پڑھ رہا ہوں, ہر ایک کا اندر پڑھ رہا ہوں, اپنا اندر پڑھ رہا ہوں, ہر ایک کا اندر پڑھ رہا ہوں. بہت سے ایسے مطالبات ہوتے ہیں جو ہماری خواہشات بڑھا دیتے ہیں. مثلا میں آپ کی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, آپ جس معاشرے پہ رہ رہے ہیں, آپ نے کہہ دینا چلے بس اب سکون ہو گیا, الحمدللہ گھر ہو گیا, جاب ہو گئی, بن گیا اپنا, بس ٹھیک ہے. پیچھے سے کال آ گئی, وہ چاچے کے بیٹے نے 2 ایکڑ خرید لی ہے, 4 نہ ہو تو رہتی نہیں ہے یا نہیں ہے. ان کے پاس وہ گاڑی ہے, ہمیں بار بار تانے ملتے ہیں تمہارا بیٹا بھی یو کے ہوتا ہے, تمہارے پاس گاڑی بھی اچھی کوئی نہیں ہے. اب خواہش, نفس خواہشیں پیدا کرتا رہا, روح کو بولنے کا موقع نفس نے دیا ہی نہیں. نفس نے اتنا تھکا دیا جسم کو. خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں, اردو ادب جاننے والوں کے لیے کہنے لگا ہوں, پوری تقریر بھولنا, اس جملے کو قول زری سمجھ کے یاد رکھنا. بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس خواہش کا تازیانہ مارتا ہے. بدن سواری ہے جس پہ نفس سوار ہوتا ہے, خواہشوں کے چابک مارتا ہے. بدن تھکتا, خواہش کے پوری کرنے کے لیے یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, اتنی خواہشوں میں مگن ہوا کہ وہ جس بدن نے خواہشوں کی تکمیل کے لیے کوشش کی, اب وہ لاغر ہو گیا, اب وہ کمزور ہو گیا. اب زیادہ کام نہیں ہوتا, اب 8 گھنٹے جاب نہیں ہو رہی, اب گاڑی نہیں چلا سکتا, اب آنکھوں کی نظر ٹھیک نہیں رہی, اب بدن بڑا خراب ہو گیا ہے, اب نیند نہیں آتی, اب بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہا, اب ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے. اب وہ نفس جس نے بدن جوانی کے عالم میں دوڑایا تھا, وہ بدن تھکتا 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 نفس کے سامنے گر گیا. اب نفس اس سے کچھ نہیں کہہ رہا اور وہ بدن بستر پہ بیمار پڑا ہے. روح کی سنی نہیں, نفس نے ٹکنے نہیں دیا. اینڈ کیا ہوا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. وہ جس نفس نے ساری زندگی دوڑایا تھا وہ بدبخت مر گیا. روح نہیں مری, نفس مر گیا. نفس مرتا گیا, خواہشیں خود بخود مر گئی. اب وہ مرا ہوا یہ نہیں کہہ رہا مجھے بہتر جگہ پہ غسل دینا. اب وہ ایک بے جان گوشت کا ٹکڑا ہے. امیر سے امیر بندہ بھی مر گیا تو میں نے آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا کہ اسے گھر کے بیڈ روم میں اس کے اپنے بیڈ پہ غسل دیا گیا. وہ جس نے ساری زندگی کمایا تھا اس کے غسل کے لیے پھٹا مسجد سے آتا ہے, اور وہ مسجد میں اس نے دیا ہے جس نے باپ کے نام پہ خیرات کی ہے. جو اولاد باپ کے بغیر ایک دن نہیں گزارتی تھی, 8 گھنٹے سے زیادہ باڈی گھر پڑی ہے, دفنائیں جی, جلدی کریں. 4 کنال جگہ گھر میں بنائی تھی, 5 کنال میں گھر بنایا تھا. قبر گھر کے سین میں نہیں ہے, قبر اس کے پہلو میں ملی ہے جو ریڑھی چلاتا تھا. وہ جو پیچھے خاندان تھا, جو رشتہ دار تھے جو اس کو ٹکنے نہیں دیتے تھے, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا.
وہ کل پہ بیٹھے ہوئے کھانا بھی کھا رہے تھے اور اگلی پلاننگ بھی کر رہے تھے. دکان اب کون سنبھالے گا؟ بینک بیلنس کسی کے نام کر کے گیا ہے کہ نہیں؟ چیزیں کسی کے حوالے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اب جب مرے تو امام نظر کیوں آیا؟ بس اس بات کو سمجھ لو تو پوری تقریر سمجھ لی. آج یہ کہنا امام سے ملاقات نہیں، امام کو دیکھ نہیں سکتے، امام سے مل ہی نہیں سکتے، امام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جو ہی مرے علی نظر آ گئے. علی اس لیے نظر آ گئے کہ نفس مر گیا، علی نظر آ گیا. نفس مر گیا، امام نظر آ گیا. مولا فرماتے زندگی میں امام دیکھنا چاہتے ہو، زندگی میں نفس مارو، امام نظر آ جائے گا. نفس مارو، امام نظر آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ امام اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے وہ نفس کا ہے. بہت ہی خوبصورت بات. نفس ہمیں امام کو، جس نے نفس مارا تھا وہ امام دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں. جن کے پاس خواہش نہیں ہے، جن کے پاس نفس مر چکا ہے اور صرف بدن میں روح زندہ ہے، ایسے افراد زمین پہ موجود ہیں. میں ان کو جانتا بھی ہوں جو اپنی روح کو جب جی چاہے نجف لے جائیں. اسے کہتے ہیں طی الارض، زمین کے فاصلے سمیٹ لینا. کیسے ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں، فارمولا دیتا ہوں. آپ سوتے ہیں، سوتے ہوئے آپ نے خواب دیکھا کہ خواب ہے ایک بازار میں آپ دوڑ رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کا سانس پھولا ہوا تھا. ہے کہ نہیں ہے یار؟ بولے تو صحیح. ہوا سانس پھولا ہوا، دل کی دھڑکن تیز، ہارٹ بیٹ تیز ہے، گلے میں پیاس لگی ہوئی ہے. تو آپ تو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، دوڑے بھی نہیں. بدن پہ یہ ہارٹ بیٹ تیز کیوں ہوئی؟ یہ سانس کیوں پھولی؟ پیاس کیوں لگی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب بدن سو گیا تھا روح نکلی. روح نے جو کیفیت لی وہ بدن کو دے دی، اور جیسے ہی روح بدن میں واپس آئی تو وہ کیفیت ساتھ لے آئی. آنکھ کھلی اور وہی کیفیت زندہ ہو گئی. اس کا مطلب کہ روح جب چاہے بدن سے نکلتی ہے، جب چاہے بدن میں آتی ہے. جب انسان سوتا ہے تو روح جاتی ہے. آپ نے جو دن بھر میں سوچا ہوتا ہے روح اس کے مطابق تعاقب کرتی ہوئی وہی کیفیت آپ کو لا کے واپس دیتی ہے. تو جس کو روح پہ کنٹرول آ گیا اس کا جب جی چاہے روح کو کہ چل نجف چلنا ہے، چل مجھے کربلا چلنا. لہذا اگر امام کے ساتھ فریکوینسی سیٹ ہو گئی تو امام کی آواز آنی شروع ہو جائے گی. اس پہ اگلا جملہ بڑا اچھا دینے لگا ہوں. پورے کوفے کی فریکوینسی سیٹ نہیں تھی، حبیب سن رہے تھے. صحیح سن رہے تھے. عابس شاکری سن رہا تھا، نافع بن ہلال سن رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سے ملاقات ممکن نہیں. ملاقات ممکن ہے لیکن ملاقات کا طریقہ ہونا چاہیے. اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو معرفت امام ضروری ہے اور ایک نفس کو مارنا. جب تک تسکین نفس رہے گا تب تک قرب امام حاصل نہیں ہوگا. دونوں چیزوں میں سے ایک راضی کرنی ہے، یا نفس راضی کرو یا امام راضی کرو. اور علی وہ امام ہے جس نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور انسانوں میں ایک ایسا بھی رہتا تھا جس نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا. اس نے کہا بار بار مجھے نہ بتا یہ کرنا ہے یہ کرنا، رکھ ہی تو جو چاہے. علی کرے گا وہ. جب علی نے نفس ہی بیچ دیا تو اب یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی فلاں سے کیوں نہیں لڑا، علی نے یہ کیوں نہیں کیا. علی کا نفس اپنے پاس ہے ہی نہیں. سوال یہ کرو اللہ نے موت کیوں نہیں دی، اللہ نے اسے مارا کیوں نہیں؟ کیونکہ علی کا نفس اللہ کا نفس ہے. علی ہے نفس اللہ، اور یہ کائنات میں واحد ہے جو ایک وقت میں نفس اللہ بھی ہے اور نفس محمد بھی ہے. لہذا امام کی ملاقات ضروری بھی ہے
موجود بھی ہیں, امام تک پہنچنے کے رستے بھی ہیں, امام تک جایا بھی جا سکتا ہے. ملاقات با امام زمانہ پہ کتابیں لکھی ہیں. حسن ابتہی کی 2 جلدوں پہ کتاب ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, ملاقات با امام زمانہ. کن کن لوگوں نے کن کن حالات میں کیسے کیسے سرکار صاحب العصر سے ملاقات کی. تو یہ سب سے بڑا ایک عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے کہ نہیں ہم اس قابل کا, جس سے کہا جائے نا جی امام سے ملاقات ہو, ہم اس قابل کا جی, اور بڑے گناہگار لوگ ہیں جی, وہ ہم سے ملیں, کیسے ہو سکتا ہے. تو اگر وہ تمہیں گناہوں کی وجہ سے مل نہیں رہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اپنی محبت کیوں دے رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا شیطان تمہارے دل میں جو مجھ سے دور کرنے کے لیے پہلا وہم پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم. اگر لفظ سنو گے زندگی تبدیل کرنا اس لفظ کی وجہ سے. مولا فرماتے سرکار صاحب العصر اگر ہم نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور کرنا ہوتا تو ہم اپنی محبت تمہیں دیتے ہی کیوں. یہ محبت تم نے پیدا نہیں کی, ہم نے دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ محبت ہماری طرف سے شروع ہوئی ہے, تم نے ہم سے بعد میں محبت کی ہے, ہم نے تم سے پہلے محبت کی. ہم تم سے محبت نہ کرتے تو عزادار ماں کے گھر میں کیوں اتارتے, عزادار باپ کی نسل میں کیوں پیدا کرتے. ہم نے محبت شروع کیا, اس کا مطلب ہے ہم چاہتے ہیں تم ہم تک پہنچو, تم نہیں چاہتے کہ تم ہم تک آؤ. امام سے ملاقات کے لیے ہر کوشش کیجیے, ہر خواہش کیجیے اور اپنی تڑپ کو پیدا کیجیے. جشن منا لینا ہی امام کے لیے کافی نہیں, امام سے محبت کے سامان پیدا کرنا کافی ہے. آج بھی رو رہا ہے. ظہور مانگنا تمہارے لیے آسان ہے, قائم کے لیے ظہور میرے آقا و مولا چاہتے ہیں جلد از جلد ظہور ہو. اس لیے دعائے ظہور پڑھنے کا تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام کے ظہور کی دعا کرو, کیونکہ امام کے ظہور کی دعا اصل میں امام کے دل کی صدا ہے. ایک لفظ کہنے لگا ہوں, اس لفظ کو ذہن میں ساری زندگی یاد رکھنا. چند گھنٹے حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. چند گھنٹے حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. جب دیکھا تو عباس نے قدموں میں بیٹھ کے کہا میں نے لڑنا نہیں. فرمایا عباس تو نے لڑنا نہیں. کہتا پھر مجھے مرنے کی اجازت. جو غازی جلال میں مشہور تھا اس سے چند گھنٹے بعد حسین کو کہہ دیا یا لڑنے دے یا مرنے دے. اتنا بڑا صابر ہے میرا 12واں, غازی کے جلال کا وارث ہے. عباس چند گھنٹے بعد کہہ رہا تھا یا لڑنے دے یا مرنے دے. یہ 1200 سال سے کہہ رہا ہے یا لڑنے دے یا ظہور کرنے ہونے دے میرا ظہور. میری دادی آج بھی شام میں سیدوں کا قبرستان ایک جگہ پہ نہیں, پردیس میں رہتے ہو, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مرے پردیس میں دفن وطن پہ ہو. جیسے جیسے موت نظر آتی ہے ساتھ بیٹھنے والے کو وصیت منظرشہ شروع کر دی جاتی ہے, میں مر جاؤں مجھے وطن پہنچا دینا. کوشش کرنا باپ کا پہلو مل جائے, جس قبرستان میں ماں ہے وہاں دفن ہو جاؤں. پردیس میں کوئی دفن نہیں ہونا چاہتا, کسی کی خواہش نہیں ہے کہ میں کسی گمنام قبر میں چلا جاؤں. ہائے محمد کی بیٹی تیری اولاد کی قسمت, تیرا کوئی بیٹا کربلا میں سویا ہے, کوئی مدینے سویا ہے, کوئی قاسمین میں سویا ہے, کوئی مشہد میں سویا ہے, بیٹی اکیلی شام میں سوئی ہے. اکیلی بیٹی شام میں سوئی. اللہ میرے بھائی منتظر کے رزق میں اضافہ فرمائے, ان کے رزق میں جو مشکلات ہے میرا مولا ان آنسوؤں کا صدقہ مدور فرمائے. بیٹی اکیلی شام میں سوئی ہوئی ہے. صرف علی کی بیٹی سوئی ہے؟
حسین کی بیٹی. مجھے میرے مالک نے ترس کیا اس نوکر پہ. گناہ غلطیاں زیادہ تھیں لیکن انہوں نے پھر بھی کرم کیا. میں نے عشرہ محرم حسین کے شہر میں پڑھا. میں نے عباس کے حرم میں، حسین کے حرم میں مجلسیں پڑھی. میں ہر مجلس میں زائرین سے کہتا رہا غربت سناؤں تمہیں حسین کی؟ جاؤ حسین کی زری پہ جا کے دیکھو، دائیں اکبر ہے، سینے پہ اصغر ہے. ایک دفعہ حسین کی زری پہ سر رکھ کے پوچھنا، جہاں بیٹے سلائے تھے وہاں بیٹی بھی سلا دیتا. مولا اصغر تیرے سینے پہ نہیں، اصغر رباب کے پہلو پہ سوتا تھا. جو رباب کے پہلو پہ سوتا تھا اسے سینے پہ سلا لیا، اور جو تیرے سینے پہ سوتی تھی وہ شام کے جنگلوں میں مسافروں کے قبرستان. بڑا مصائب ہے 12ویں کی غیبت. اگر تم نے 12ویں کا مصائب پڑھنا ہو نا، 12ویں کا مصائب زیارت ناہیہ پڑھ لو. زیارت ناہیہ وہ نوحے ہیں جو 12واں خون رو رو کے پڑھتا ہے. میرا 12واں اس نوحے میں کہتا ہے، میں اگر اجازت دے تو میں 2 نوحے کی سطریں پڑھوں. میرا 12واں کہتا ہے، میرے اللہ میرا سلام ہو میرے اس دادے پہ جو بھاگتے گھوڑے کی زین سے گر گیا. 12ویں کے نوحہ پڑھنے لگا ہوں. میرا 12واں کہتا میرا سلام حسین کے اس بیٹے کو جس کا شباب برچھی کھا گئی. ایک سطر ایسی ہے جس سے مومن کا دل پھٹ جائے گا. 12ویں نے حسن کے یتیم کا جو سلام کیا ہے، میں وہ سلام پڑھنے لگا ہوں. میرا 12واں کہتا میرا سلام ہو حسن کے اس بیٹے پہ جس کی لاش کا قیمہ گھوڑے کے ٹاپوں سے نکالا. میرا سلام میری اس دادی پہ جس کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے. یہ نوحہ تم سن کے رو رہے ہو، وہ پڑھ کے کتنا روتا ہو. ہمارے شیعہ مذہب کا بہت بڑا نام تھے آیت اللہ آقا مرعشی نجفی. آج بھی کم میں ان کی لائبریری ہے، زائرین وہاں جاتے ہیں کتابیں دیکھتے ہیں. مرعشی نجفی کی لائبریری میں ایک کتاب ہے مکاشفات مرعشی. مرعشی کے وہ مکاشفات جو انہوں نے کشف اپنی زندگی میں کیا تھا، آئمہ سے ملاقات کی تھی، وہ جو اماموں سے ملاقات کی اس کے واقعات اس میں انہوں نے لکھے ہیں. وہ قلمی نسخہ ہے، پرنٹ نہیں ہوا، ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. اس میں جو حصہ ہے نا مکاشفات مہدی، کہ جب امام زمانہ سے ملاقات کی تو کیا مکاشفہ کیا. اس میں انہوں نے کہا جب میں نے 12ویں سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا میرا شہنشاہ مصلی عبادت پہ اور مٹھی بند تھی. امام تھوڑی دیر بعد ہاتھ کو کھولتے اور آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا. کہتا میں نے مولا کو ان کا واسطہ دے کے کہا مولا مجھے بتائیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. آگے مرعشی کہتے ہیں 12ویں نے اپنی مٹھی کھولی تو مجھے لوہے کی 3 میخیں نظر آئی. اب جس نے ابھی ماتم نہ کیا تو جان اور تیرا 12واں امام جانے. جب مجھے لوہے کی میخیں نظر آئی میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا مجھے بتا سکتا ہے یہ میخیں کون سی ہیں؟ فرمایا مرعشی یہ وہی لوہے کی میخیں ہیں جو بطول کے پہلو میں چلی گئی تھی. اور میری جدہ دروازے پہ کھڑی تھی جب دروازہ گرا. کتنا روتا ہے کربلا جا کے، کتنا روتا ہے شام جا کے، کتنا روتا ہے میرا 12واں کربلا کے صحراؤں میں. جو کربلا کے زائر بیٹھے بس آخری روایت پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں. آخری روایت سننا. کربلا جانے والے زائرین میری گواہی دینا. کربلا میں جہاں پر حرم حسین، حرم ابوالفضل العباس، مقام علی اکبر، مقام علی اصغر، ٹیلہ زینبیہ، خیمہ گاہ، وہاں پر ایک زیارت ہے مقام صاحب الزمان. فرات کا کنارہ ہے، دریا فرات کا کنارہ با مسجد، مقام صاحب العصر والزمان. علماء کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جب 12واں کربلا آتا ہے. اس جگہ پہ 12واں رکتا ہے. یہاں سے میرے آقا قبر حسین کی طرف پیدل چلنا شروع کرتے.
وہ جو روڈ ہے، وہ جو سڑک ہے، اسے کہتے ہیں شاہراہ سدرہ. سدرہ کہتے ہیں بیری کو. قبر حسین پہ ایک بیری کا درخت تھا جس کی چھاؤں میں تھی حسین کی قبر. ظالم متوکل کے دور میں وہ بیری کاٹ دی گئی تھی. مشہور تھا قبر حسین کا رستہ، کیونکہ حسین کی قبر کا نام لینا منع تھا. لوگ یہ نہیں بتا سکتے تھے یہ رستہ حسین کی قبر کو جاتا، تو لوگوں نے قبر حسین کا رستہ بتاتے تھے شاہراہ سدرہ. یہ وہ بیری والا رستہ ہے. بیری والا کہہ کے قبر حسین کی جگہ بتائی جاتی تھی. تو یہ شاہراہ سدرہ آج بھی شاہراہ سدرہ ہے. اس شاہراہ سدرہ سے گزرو تو مولا حسین کے حرم کا دروازہ ہے باب السدرہ. باب السدرہ سے جاؤ تو سامنے ہے حسین کی زری. علماء کہتے ہیں کہ آج بھی میرا بار میں آقا و مولا سرکار ولی العصر مقام صاحب العصر والزمان پہ تشریف لاتے ہیں. وہاں سے ننگے سر، ننگے پاؤں، بدن کو گریبان کو کھولے ہوئے، آستینوں کو پلٹتے ہوئے، چہرے کا ماتم کرتے ہوئے میرے آقا و مولا اس جگہ سے گزرتے ہیں. اس سڑک سے گزرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں. اگر کربلا جاؤ، میں نے پچھلا پورا سال حسین کے حرم میں گزارا. میں نے یہ محرم سفر، میں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت حسین مولا کے شہر میں گزارا ہے. میں تمہیں عمل دے کے جا رہا ہوں. رات آدھی سے زیادہ ڈھلی ہو، آدھی سے زیادہ ڈھلی ہو، اکیلے ہوٹل سے نکلنا، مقام صاحب الزمان میں جانا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنا دایاں پاؤں اٹھانا اور چلتے ہوئے نظریں جھکا کے صالح بن وہاب پر لعنت کرتے ہوئے تسبیح کرتے جانا ایک ایک قدم پہ. اللہم لن صالح بن وہاب. عربی میں نہ کر سکو صالح بن وہاب پہ میرا اللہ لعنت کر، صالح بن وہاب پہ لعنت کر. روتے ہوئے گزرتے ہوئے اسی شاہراہ سے چلتے ہوئے سرکار امام حسین کی قبر اقدس تک جانا. لعنت کی تسبیح حسین کی قبر پہ جا کے روکنا، حسین کی قبر پہ سلام کرنا. علماء عرفان کہتے ہیں کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو یقیناً تمہیں اس رستے میں ولی العصر کی زیارت ہوگی. کرنا آدھی رات کے بعد اور اذان فجر سے پہلے. یہ وہی وقت ہوتا ہے جس وقت میرا بارواں اسی رستے سے گزرتا ہے. اب مجھ پہ سوال کرو کہ یہ آپ نے یہ کیوں کہا شمر پہ لعنت نہیں، یزید پہ نہیں، عمر سعد پہ نہیں، یہ صالح بن وہاب کون تھا؟ میں بس وہی روایت پڑھوں گا اور منبر چھوڑ دوں گا. اس کے بعد 10 محرم تک یہ روایت تمہاری آنکھوں کا وضو کروائے گی. 10 محرم تک کم از کم تم اس روایت کو سن کے روتے رہو گے. یہ صالح بن وہاب کون ہے؟ کتابیں کہتی ہیں، مقتل کہتی جہاں آج مقام صاحب الزمان ہے، یہاں گھوڑے کی زین سے گرا تھا محمد کا بیٹا. جب مولا حسین گھوڑے کی زین سے گرے تو وہ کربلا کے جس مقام پہ گرے تھے وہ جگہ آج مقام صاحب الزمان ہے. گرے وہاں تھے، دفن وہاں نہیں ہے. دفن کہاں ہے؟ ٹیلہ زینبیہ. ٹیلہ زینبیہ کون سا؟ خیمہ گاہ کے باہر ایک ٹیلہ، کیونکہ عالیہ خیمے سے نکل آئی تھی. جہاں پہ آ کے علی کی بیٹی رکی تھی اس جگہ کو آج ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں. قبر حسین اور خیمہ گاہ کے درمیان ہے ٹیلہ زینبیہ. کربلا کے ظاہر مجھے گواہی دیتے رہنا کہ میں جملے کہہ رہا ہوں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. خیمہ گاہ، ٹیلہ زینبیہ، قبر حسین، وہ ہے مقام صاحب الزمان. وہاں گھوڑے کی زین سے گرے تھے، یہاں تک کیسے پہنچے؟ مقتل کہتی ہے بے غیرت صالح بن وہاب نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. یہ حسین کے بدن کو گھسیٹتے گھسیٹتے زینب کے خیمے کے سامنے لے کے آیا اور خیمہ زینب کے سامنے آ کے کہتا ہے، اے محمد کی بیٹی، تیرا بھائی تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے. زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، صالح بن وہاب کا ہاتھ حسین کی زلفوں پہ دیکھا، علی کی بیٹی کی چیخ نکلی، رو کے کہتی مجھے عباس بننے پہ مجبور نہ کرنا، میرے حسین کی زلفوں سے ہاتھ نکال. حسین کی آواز آئی، کربلا اونچی ہو جا. ایک کربلا کی زمین اونچی ہو جا.
تاکہ میری زینب مجھے دیکھ نہ سکے. زمین کربلا بلند ہوئی. جب زینب نے خیمے کے در سے دیکھا مجھے حسین نظر نہیں آ رہا. عالیہ خیمے سے باہر آئی جہاں آج ٹیلہ زینبیہ ہے, وہاں رک کے کہتی اونچی ہو میں علی کی بیٹی ہوں, مجھے حسین کا سجدہ دیکھنے دے. اللہ لعنت کرے صالح بن وہب پہ, اس نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا تھا. اگلا جملہ پڑھ کے میں منبر چھوڑنے لگا, پورا سال روتے رہنا. کتابیں کہتی آج بھی بارواں چیخیں مارتا ہے. اس ملعون نے ایک ہاتھ میں زلفیں تھی, دوسرے ہاتھ سے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا.